أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح اس دن ہو چکی تھی. ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل سے اور عہد لیے، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ایک عہد کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس عہد شکری کی، اس عہد کو توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بنی اسرائیل کو یہاں پر یاد دلوایا کہ یہ بھی عہد ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا، اور آپ نے مضبوط عہد اور وعدہ کرنے کے بعد اپنے اس عہد کو توڑ دیا. فرمایا، اور جب ہم نے تم سے عہد کیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو اور ایک دوسروں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور پھر اس کی گواہی دینے کے بعد تم نے یہ کام کیا، ایک دوسرے کو قتل و قتال بھی کیا اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے بھی نکالا. تو یہ دو قبیلے یہودیوں کے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دو قبیلے تھے اور دونوں قبیلے یہودیوں کے ہی تھے. لیکن جب ان میں آپس میں قتال ہوتا، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا تھا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، ایک دوسرے کو مارنا نہیں، اور اپنے گھروں سے کسی دوسرے کو تم نے اس کے گھر سے نہیں نکالنا. تو لیکن جب ان کی لڑائی جھگڑا ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ قتال ہوتا، تو یہ ایک دوسرے کا قتل بھی کرتے، اور ان کو جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی، جس کو قتل کرتے، ایک قبیلہ جو ان پر جو جیت جاتا، وہ دوسروں کو ان کے گھروں سے نکال دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی ذکر فرمایا کہ مضبوط عہد کرنے کے بعد تم اس عہد کو توڑ دیتے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی یہودی کسی دشمن کی قید میں آ جائے، قتال ہو، لڑائی جھگڑا ہو، کچھ لوگ قتل ہو جاتے ہیں، کچھ کو قید کر لیا جاتا ہے، تو اگر کوئی یہودی کسی دشمن کی قید میں آ جائے تو اس کا فدیہ دے کر کے اسے چھڑا لینا چاہیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان کو حکم دیا. تو یہ کیا کرتے کہ پہلا جو حکم تھا، جو قتل و قتال اور لڑائی جھگڑے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ایک دوسرے کو گھر سے نکالنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس پر تو انہوں نے عمل نہیں کیا. انہوں نے قتال بھی کیا، قتل بھی کیا، جنگ بھی کی، گھروں سے بھی نکالا اپنے یہودی بھائیوں کو. لیکن جب ان میں سے کوئی ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کو قیدی بنا کر کے اپنے پاس لے جاتا، اس کو قید کر لیتا، تو یہ سب قبیلے والے مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑوا کر کے لے آتے، اور یہ کہتے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیے کتاب میں، ہم تو اس پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ کیا تم بعض حصے پر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا تم انکار کرتے ہو. کہ یہ کیسا تمہارا ایمان ہے، یہ کیسا تمہارا تورات کتاب کو ماننا ہے یا نبی پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو. تو تم بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض کا تم انکار کرتے ہو. حالانکہ آپس میں ایک دوسرے سے قتال کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا، یہ تمہارے پر حرام تھا، کہ تم نے باوجود پھر بھی اس کے یہ کام کیا. اور فدیہ دے کر کے اپنے ساتھی کو چھڑوا لینا، اپنے بھائی کو چھڑا لینا، اس پر تم کہتے ہو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا کیا کہ بعض حصے کو مان لیا، بعض پر ایمان لائے. اگر ایمان لانا ہے تو پورا جس طرح سے ہم نے حکم دیا، جس طرح سے ہم نے قرآن پاک یا جو کتاب تورات ہم نے نبی پر نازل فرمائی، اس پر تمہیں ایمان لاؤ. فما جزاؤہ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ ذرا تم ہی بتاؤ کہ کیا جو ایسا کرے گا سو اس کی کیا سزا ہوگی دنیاوی زندگی میں، رسوائی، و یوم
قیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت میں اس کو سخت ترین عذاب پہنچایا جائے گا۔ کہ جو بندہ ایسا کرے گا کہ بعض جو بات کتاب اللہ میں اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ جو حکم میں نے قرآن پاک میں نازل فرمائے ہیں، جو احکامات، ان پر ہر بندے ہر مسلمان کا ایمان لانا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اور اگر بندہ بعض احکامات جو ہمیں آسان محسوس ہوں ان پر تو ہم عمل کر لیں، اور جس میں ہمیں مشقت محسوس ہو انہیں ہم چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما جزاؤہ من یفعل ذلک، کہ ایسے بندے کی تم خود ہی بتاؤ کہ کیا سزا ہوگی۔ دنیاوی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے ہر جگہ پر، یوم القیامت، اور قیامت کے دن اس شخص کے لیے سخت ترین عذاب ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو یا کوئی یہودی ہو، کہ جو کتاب کو نہیں مانے گا، ایسی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر نازل فرمائی، اس میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، جو بندہ اس کتاب کو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا سزا دیں گے کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے اور قیامت میں اس کو سخت ترین عذاب پہنچایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو تم دنیا میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہو، بعض کتاب کو مان لینا، بعض کو چھوڑ دینا، بعض پر ایمان لانا، بعض پر نہیں لانا، اور اسی طرح ایک دوسرے کو قتل قتال کرنا، انہوں کو اپنے گھروں سے نکال دینا، تو اللہ تعالیٰ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بھی کام سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام، تمہارے دلوں کے ارادوں تک سے واقف ہیں اور تمہیں جاننے والے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلہ میں مول لیا، یعنی کہ دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ بس اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا اور سب کچھ یہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، یا یہ ان کا نظریہ اور عقیدہ ہو کہ بس دنیا میں جس طرح سے ہم رہ رہے ہیں، کھائیں پئیں کمائیں موج کریں، آخرت میں دیکھی جائے گی۔ یہ دو نظریے انسان کے ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، آخرت کے بدلہ میں مول لیتے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، سو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ کہ جن کا یہ نظریہ ہو کہ دنیا میں ہی اپنا سب کچھ، ساری صلاحیتیں ہم نے دنیا ہی کے لیے لگا دی، آخرت کے لیے ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، آخرت کے لیے ہم نے کچھ بھی ذخیرہ نہیں کیا، اور دنیا کو آخرت کے بدلہ میں مول لے لیا، دنیا کو خرید لیا، آخرت کو چھوڑ دیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا یخفف، کہ ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا قیامت والے دن، بلکہ ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ کہ پھر وہ یہ گمان نہ کریں کہ قیامت والے دن ہم پر عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، یا ہم عذاب سے بچا لیے جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی مدد آ جائے گی، پھر اس چیز کی تمنا یا امید نہ کریں۔ وہ دنیا میں جیسے اعمال کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے اعمال کے مطابق انہیں سزا دیں گے۔ اگر انہوں نے احکامات کو مانا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کی ہوگی تو پھر ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ اس میں تخفیف کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔